کر دیں فارم 47 بالکل آڈٹ ہو جائے اور فورینزک ہو جائے، جو بھی قوم جس کو بھی جاتی ہے قبل تو امن تو وہ قبل تو کوثر صاحب انہوں نے بہت اچھی بات کی. آپ حل نکالنا ہے نا، اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، بیٹھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس کے ہونے تک باقی چیزوں کو روکنے کا بھی سر اچھا گئی صاحب نہیں ہاریں گے، جمہوریت ہارے گی، جمہور ہارے گا. جمہور نے آرٹیکل 40 اگر دیکھیں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. فارم 45 فارم 45 دیکھ لیجئے گا. اس کا بعد جو فارم 47 میں جو کچھ کیا گیا 9 فروری کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے تو تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن ایک ہائی پاورڈ بنایا جائے 9 مئی سے لے کر. کیا اس کا اختتام 9 فروری میں وہ منضبط کیا گیا ہے؟ اور یہ جو بھی سازش کی گئی ہے کہ ایک اور حرب العزیز قائد کو افق سے ہٹایا جائے اور اس کی پارٹی منہدم کی جائے، کیا اسی کے شاخسانے میں یہ لندن پلان کا حصہ نہیں ہے؟ تو پھر آج جو کچھ الیکشن ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، جمہوریت کی کوئی فروغ نہیں ہو رہا ہے. سو پہلے تو عوام کا مینڈیٹ کو بحال کریں، جن کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں دیں. اس ایوان کو پوتر کریں، اس ایوان کو عوامی نمائندہ صحیح معنی میں بنائیں اور اسی کو ساورن بنا کے حق حکمرانی عوام کو واپس کریں. کوئی اور حکومت کرنے کا حقدار اس ملک میں نہیں ہے، کوئی کتنا بھی طاقتور ادارہ ہو. تو اس لیے پہلے تو عوامی خواہشات اور امنگوں کے جو امیدوار جن کو انہوں نے منتخب کیا ہے ان کو یہاں لے کر آئیں اور پھر یہ باقی کے الیکشنز کروائیں. کیا سمجھتے ہیں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر سکے گی آنے والی گورنمنٹ؟ یہ گورنمنٹ ضرور کرے گی. یہ اپنا دھن دولت جو ہے لوٹ کر یہ لندن لے جائے گی، عوام کو اور زیادہ غربت کی دہلیز میں دھکیل کے چلی جائے گی. جو دھرتی ماں پہلے ہی خون سے رس رہی ہے وہ اس کی ہڈیاں نوچ کے بھی کھا جائیں گے. یہ ان حکومت سے، اس چور ڈاکوؤں لٹیروں کی حکومت سے آپ توقع کرتے ہیں؟